حاضرین محترم، اب بلا تمہید آج کی اس مبارک مجلس میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے انسان۔ انسان کیا ہے، کون ہے، کہاں سے چلا، کہاں آیا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے۔ تو حقیقت انسان یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ حقیقت انسان ولایت ہے۔ انسان کی حقیقت ولایت ہے۔ انسانی حقیقت کا کمال نبوت ہے، اور اس کمال کی انتہا مصطفیت ہے، محمدیت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس موضوع کے لیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ الدہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں، دو ارشاد ہیں۔ ایک هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ جو آدھا حصہ ہے آیت کا پہلا، ایک بات اس حصے میں کہی گئی ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے دوسرے آدھے حصے میں کہی گئی، لم یکن شیئا مذکورا۔ ترجمہ یہ ہے کہ انسان پر حل عربی زبان میں، لغت میں ویسے تو کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سوال اور استفہام کے لیے، مگر یہاں سوال اور استفہام کیا کے معنی میں نہیں، یہاں تقریر و تاکید، ایک بات کو پازیٹیولی مثبت طریقے سے بیان کرنے اور اس کی تاکید اور پورے زور کے ساتھ اس کے اظہار کرنے کے لیے بیان ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر، کس پر بولیے، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر ایک عرصہ حیات، ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی گزر چکا ہے۔ کیسا؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ کوئی شیء مذکور نہ تھا، یعنی اس کا کوئی ذکر نہ تھا، اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان سے پہلے ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ کوئی بھی قابل ذکر نہ تھا، یوں بات نہیں کی۔ فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان تھا، انسان تھا، تبھی تو وہ زمانہ اس پر گزرا ہے۔ دیکھو نا، اگر آپ گھر میں کوئی ایک مشکل دور آ گیا ہو آپ کی فیملی میں، یا فراخی کا دور آ گیا ہو جس میں بڑی بے تحاشا دولت آئی آپ کے گھر اور خوب ریل پیل ہو گئی، اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا، تو ماں باپ اس دور کا ذکر کریں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ بڑی ریل پیل تھی۔ کوئی کہے گا؟ نہیں، آپ تو تھے ہی نہیں۔ ماں باپ کہیں گے، بیٹے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے گھر پہ ایک دور ایسا آیا کہ بڑی ریل پیل تھی۔ تو کہا جائے گا کہ آپ سے پہلے ایک دور میں بڑی ریل پیل تھی، کیونکہ وہ آپ کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب اللہ نے اور جب کہا جائے کہ اس پر ایک دور گزرا ہے، تو جس پر گزرا ہے یہ تو طے ہو گیا کہ وہ موجود تھا۔ اب جو عالم عدم کی بات ہوتی ہے، اس عدم میں ایک وجود ہے، اس دور عدم میں ایک وجود ہے۔ فرمایا، هل أتى على الإنسان،
اور وہ دور انسان کے اوپر گزرا ہے، تو گویا انسان موجود تھا، انسان موجود تھا مگر لم یکن شیئا مذکورا، انسان موجود تھا مگر مذکور نہ تھا، مگر مذکور نہ تھا، موجود تو تھا مگر مذکور نہ تھا۔ مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر ہو، جس کا ذکر ہو اسے مذکور کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں کہیں کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب انسان تو موجود تھا مگر مذکور نہ تھا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ دو الگ حقیقتیں ہیں، موجود ہونا اور شے ہے اور مذکور ہونا اور شے ہے۔ موجود ہونا اور بات ہے اور شے ہے، اور مذکور ہونا اور بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی مذکور ہو مگر موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مذکور تو ہو۔ اب مذکور کا معنی ذہن میں رکھ لینا، چونکہ میں بار بار معنی نہیں بتاؤں گا۔ مذکور کہتے ہیں وہ جس کا ذکر ہو، بولیے کیا؟ جس کا ذکر کیا جائے اسے مذکور کہتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ آپ لاہور سے بھی آئے ہوں گے اور جنگ سے بھی آئے ہوں گے، حضور سلطان اور عارفین کی بستی سے بھی آئے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں کوئی بات ایسی کر کے نہیں گزر جاؤں گا کہ مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو مگر بڑی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، سمجھاتا جاؤں گا، آپ ذہن میں رکھیں۔ تو مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ اب نکتہ یہ معلوم ہوا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذکور ہو مگر موجود نہ ہو۔ جو موجود ہی نہیں اس کا ذکر کیسا؟ ذکر تو ہوتا ہی وجود کا ہے۔ ذکر یہی ہوتا ہے نا کہ فلاں کیسا تھا، کیا خوب ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا باکمال ہے، کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا اعلیٰ قدر والا ہے، کتنا اس کی اعلیٰ روحانیت ہے۔ ذکر تو یہی ہوتا ہے نا، کتنا لائق ہے، کتنا فائق ہے۔ تو ذکر تو کسی وجود کا ہی ہوتا ہے نا، کسی ہستی کا ہی ہوتا ہے نا ذکر۔ تو جب کوئی مذکور ہوا اور آپ کہیں کہ مذکور تو ہے مگر موجود نہیں، تو یہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ جو مذکور ہے وہ موجود ہے۔ اس پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کے دور میں جو لوگ گزر گئے اور مذکور نہیں ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں۔ بڑے لوگ دنیا میں آئے گزر گئے، بڑے لوگ دنیا میں آئے گزر گئے مگر آج ان کا کوئی ذکر نہیں۔ سو جن کا ذکر نہیں ہوتا وہ واقعی موجود نہیں ہیں، وہ واقعی موجود نہیں ہیں۔ جو مذکور نہیں وہ موجود نہیں، مگر جن کا ذکر ہوتا ہے وہ ہر صورت موجود ہیں۔ سو جن کا ذکر ہوتا ہے، اب آپ نے دیکھا نا حق باہو ہو رہا ہے تو کوئی مذکور ہو رہا ہے، کسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حق باہو جو اگر کروڑوں لاکھوں ہزاروں انسانوں کی زبان پر ہو شرق تا غرب، تو جو اتنا مذکور ہو تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ موجود نہیں۔ اتنا مذکور ہے موجود کیسے نہیں؟ اب بات کو سمجھ گئے نا کہ ذکر تو ہوتا ہی وجود سے ہے۔ اگر موجود نہ ہوتے حق باہو تو مذکور نہ ہوتے، مذکور ہیں سو وہ موجود ہیں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یہاں ضمناً بات کو روک کر موضوع آگے بڑھنے کی بجائے اس نقطے کی ایک قرآنی وضاحت کر دوں۔ کیا کر دوں؟ قرآن سے وضاحت کر دوں اسی نقطے کی۔ اب تک تو جو بات کہی وہ تو وہ فہم تھا جو آقا کے نالین پاک کی خیرات سے ملا، جو حضور کی خیرات سے سمجھا تو میں نے بیان کیا۔ اب اس کی تائید قرآن سے ہو جائے تو بات پختہ ہو جائے گی، میرے فہم کی بات رہے تو کچی ہوگی، کوئی رد بھی کر دے تو کوئی بات نہیں۔ میرے فہم کی بات جو ہوگی نا ناقص بات ہے، جب قرآن کی تائید ہو گئی تو پختہ ہو جائے گی۔
تو میں نے کہا جب کوئی مذکور ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ موجود ہوا۔ اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، فَاذْكُرُونِي صیغہ امر ہے، یہ حکم ہے کیا کہ تم میرا ذکر کرو، یہ آرڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکم ہے، تو جب ذکر کرے گا بندہ تو یہ عمل ہوا، جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ عمل ہوا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا اذکرکم، پھر اس کے صلے میں، اس کے اجر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر والوں کو ایک خاص رشتہ نصیب ہو جاتا ہے کہ ذکر کرنے والے کا مذکور اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا مذکور ذاکر ہوتا ہے۔ بندے نے ذکر کیا تو اللہ مذکور ہوا، تو جب اللہ نے اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا تو بندہ کیا ہوا؟ بولیے نا۔ جب بندے نے، تو بندے کا نام تھا سلطان باہو، ایک بندہ تھا، ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سلطان باہو۔ وہ ساری زندگی دن کو بھی رات کو بھی گھر میں بھی کھیتوں میں بھی اللہ اللہ کرتا تھا، ساری زندگی کیا اللہ اللہ کرتا تھا۔ اور اللہ اللہ کرنا اس بندے کا ایسا تھا، آپ کے اور میرے جیسا نہیں تھا۔ اندھیری رات میں ایک بارات گزر رہی تھی، اس بارات نے جانا تھا احمد پور سیال، وہ راستہ بھول گئی، آندھی تھی، اس نے کہا اس کھیت سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو چلو اس سے راستہ پوچھ لو۔ وہ دولہے والے، بارات والے اس بندے کے پاس آ گئے جس بندے کا نام باہو تھا۔ کیا نام تھا؟ باہو۔ یہ فارسی کی ترکیب ہے، فارسی کی باہو، با کا مطلب ہے ساتھ، ہو کا مطلب ہے وہ، باہو کا معنی ہے اس کے ساتھ تھا، وہ بندہ پر رہتا اس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ باہو تھا، اس لیے وہ باہو تھا بندہ پر تھا ہو کے ساتھ۔ اور ایسا بندہ پیدا جس ماں کے پیٹ سے ہوا وہ نری راستی تھی، وہ نری راستی تھی، حق ہی حق تھی، تو راستی کا پیٹ ہو تو باہو بندہ پیدا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس بندے نے ذکر کیا اللہ اللہ، تو بارات آ پہنچی، اس نے کہا اللہ کے بندے ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، ہمیں راستہ دکھا دیں، راستہ بھول گئے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ بھولوں کو راستہ دکھائیں، وہ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا بندہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔ ہم جو سب کچھ کر کے اللہ کے بندے نہیں رہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں، مولا کا نہیں دکھاتے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، ہم راستہ بھول گئے، ہمیں احمد پور سیال کا راستہ دکھا دیں۔ فرمایا بارات کو میرے پیچھے لگا دو، بارات پیچھے لگ گئی، فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، 2 قدم چلے، بارات کو 2 قدم لے کے چلے تو اچانک نظر اٹھائی تو گنبد خضرا سامنے تھا۔ 2 قدم چلے تو وہ جو اللہ کا بندہ تھا، اور یاد رکھ لیں ولی بندہ ہوتا ہے، اسے کوئی خدا نہیں سمجھتا، اور جو اسے خدا کہے وہ کافر ہے، جو خدا کہے وہ کافر ہے، اور جو خدا سے جدا کہے وہ گمراہ ہے۔ یہ بیچ بیچ کی بات ہے، یہ بات بیچ بیچ میں ہے، جو خدا کہے وہ کافر ہے، جو خدا سے جدا کہے وہ گمراہ ہے، بلکہ ایک اعتبار سے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرب کے بھی قریب ہیں۔
تو پھر کیسے جدا ہوا؟ شہرک کے بھی قریب ہے۔ تو سامنے گنبد خضرا دکھا دیا۔ اب وہ تھے باراتی، کوئی سمن آباد سے آیا، کوئی ٹھینگ موڑ سے آیا، کوئی ملتان روڈ سے آیا، کوئی جنگ سے، کوئی گڑھ مہاراجا سے باراتی تھے۔ وہ تو گئے تھے دلہن کی تلاش میں، وہ تو گئے تھے، وہ جو سامنے آ گیا اس کی تو تلاش میں نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو گئے تھے دلہن کو لینے، اور پھنس گئے اس بندے کے پاس۔ جب گنبد خضرا دیکھا تو وہ کہنے لگے حضرت آپ یہاں کہاں لائے؟ ہم تو احمد پور سیال جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بارات کی طرف منہ کر لیا اس بندے نے، باہو نے، اور کہا میں تو صرف ایک ہی احمد پور کو جانتا ہوں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں نا طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسان روز اول با خدا۔ 2 قدم اٹھ فرمایا میں تو ایک ہی اسی احمد پور کو جانتا ہوں۔ تو اللہ والے ایک ہی احمد پور کو جانتے ہیں، اور جب اس کو جان لیتے ہیں باقی سب کو بھلا دیتے ہیں، باقی سب کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ بندہ عمر بھر جو ذکر کرتا رہا اللہ اللہ اللہ، عمر بھر ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ وفات آ گئی، ذکر کرتا رہا اللہ 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 ہو، تو ذکر کرتے کرتے بولیے وفات آ گئی۔ یہ بات بڑی خاص کہہ رہا ہوں، اور یہ تفسیروں میں نہیں ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں کسی بھی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ صرف قرآن میں ہی ہے جو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی ہو گئی وفات، تو تادم وفات تو بندہ ذکر کرتا رہا، اور یہ اس کا عمل تھا، یہ اس کا عمل تھا، اور اس کا وعدہ تھا کہ میرا ذکر کرتے رہو گے تو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو اس کا ذکر کرتا کرتا تو وہ اس سے جا ملا۔ اب جو ذکر اس نے اس کا کرنا ہے اس کی باری کب آئے گی؟ سمجھے؟ اب بندہ چونکہ مخلوق تھا، اس کی ایک عمر تھی، عمر ختم ہوئی، اس کی وفات ہو گئی، تو جو ذکر اس نے کرنا تھا محدود مدت کے لیے وہ ختم ہو گیا۔ جو ذکر بندے نے کرنا تھا اپنی عمر تک وہ کیا اور ختم ہو گیا۔ تو مخلوق کا ذکر محدود ہے، چونکہ بندہ جو مخلوق ہے، اب اس کا صلہ دینا ہے خالق نے، اور خالق محدود نہیں، اس کے ذکر کی حد نہیں۔ اس کے ذکر کی حد تھی 50 سال 60 سال 70 سال عمر تک۔ خدا کی نہ عمر ہے نہ حد ہے نہ زمانہ ہے۔ بندے نے ذکر کیا تادم مرگ تادم وصال، جب خدا کا ذکر آیا وہ کرتا رہے گا تادم قیامت۔ اس لیے اللہ اللہ کرنے والے سلطان العارفین سلطان باہو تو مزار میں ہو گئے، اب وہ جو صلہ اذکرکم کا ملا وہ اب قیامت تک ان کے لیے ملتا رہے گا۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ عرش پر بندے کا نام لیتا ہے اور فرشتے کے ذریعے زمین پر بندے کا نام کہلواتا رہتا ہے۔ اب اس کی مخلوق باہو باہو کہتی رہتی ہے، داتا داتا کہتی رہتی ہے، فرید گنج شکر کہتی رہتی ہے، غوث العظم کہتی رہتی ہے، خواجہ اجمیر کہتی رہتی ہے، شاہ نقشبند کہتی رہتی ہے۔ تو لوگ جب اولیاء کے نعرے لگائیں تو دوستو دل تنگ نہ کیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، غلط نہ سمجھا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم میں علی وجہ البصیرت، علی وجہ التیقن، علی وجہ التحقیق کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ کسی ولی کا نعرہ لگاتا ہے تو بندہ نہیں لگاتا، خدا لگواتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ بلا وجہ حاسد ہو جاتے ہیں، ایسے ہی حاسد ہو جاتے ہیں، تو حسد کی آگ میں خود کو جلاتے ہیں، خدا کے نظام کو تو نہیں روک سکتے۔ اس نے تو اذکرکم کا وعدہ کیا ہے، اس نے تو ذکر کرانا ہی کرانا ہے۔ اب کوئی خدا سے زیادہ طاقتور ہے تو اس ذکر کو روک لے۔ کوئی خدا سے زیادہ طاقتور ہو تو اذکرکم کا فاعل تو اللہ ہے، اذکرکم کا فاعل تو اللہ ذکر کر رہا ہے اور کروا رہا ہے۔ اب وہ تبھی رکے گا جب کوئی خدا سے زیادہ طاقتور آئے گا، اور وہ تو ہو کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ بندوں کا ذکر کروا رہا ہے تو وہ کبھی رکے گا ہی نہیں، قیامت تک نہیں رکے گا، اور قیامت کے دن بھی نہیں رکے گا۔ قیامت کے
قیامت کے دن بھی جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو ان کے امام و پیشوا اللہ والوں کے نام سے بلایا جائے گا، قیامت کے دن بھی ذکر ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مذکور ہوگا وہ موجود ہوگا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ مذکور ہو اور موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے برعکس ممکن ہے، اس کے برعکس ہے کہ موجود ہو مگر مذکور نہ ہو، موجود ہو مگر آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے موجود ہیں مگر مذکور نہیں۔ ہر کسی کے ذکر کے ڈنکے تھوڑے بجتے ہیں، ہر کسی کے ذکر کے ڈنکے تو نہیں بجتے، تو بہت ہیں موجود ہیں مگر مذکور نہیں۔ وہ حضرت سلطان صاحب کا شعر بھی ہے، نا فقیر انا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، نام فقیر انا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، یعنی وہ مذکور بھی رہتے ہیں موجود بھی رہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب وہ موجود تو تھا مگر مذکور نہ تھا۔ کیوں مذکور نہ تھا انسان؟ تو پتہ چلا انسان موجود تھا مگر لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکور نہ تھا، شے تھا مگر مذکور نہ تھا۔ اور شے پتہ کسے کہتے ہیں؟ شیئن، کیا؟ لم یکن شیئا مذکورا، شیئن یہ شاء یشاء سے ہے، کس سے؟ شاء یشاء۔ آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ، کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، کیا؟ چاہنا۔ شاء کا معنی ہے اس نے چاہا، اہل علم نوٹ کر لیں، اور جو میرے جیسے سادہ ہیں وہ ویسے ہی حفظ کر لیں۔ شاء کا معنی اس نے چاہا، یشاء کا معنی ہے وہ چاہتا ہے، تو یہ معنی ہوا چاہنا۔ تو شیئن کا معنی کیا ہوا؟ شیئن کا معنی ہے چاہت، جسے چاہا گیا اس کو شے کہتے ہیں، جس کو چاہا گیا اسے شے کہتے ہیں۔ تو شے کا معنی ہے جسے چاہا گیا۔ اب آ جائیے آیت پر، لم یکن شیئا مذکورا، انسان موجود تھا، ولم یکن شیئا مذکورا، مذکور تو نہ تھا مگر چاہا گیا تھا۔ وہی تو چاہت تھی خدا کی، وہ چاہت تھا، اسے چاہا گیا، موجود تھا پر مذکور نہ تھا۔ مذکور کیوں نہ تھا؟ مذکور کے لیے شرط ہے کہ وہ ظاہر ہو۔ اب آگے چل رہے ہیں، ذکر کے لیے شرط ہے کہ پہلے ظہور ہو۔ کیا؟ جب کوئی چیز ظاہر ہی نہیں تو اس کا ذکر کیسے ہوگا؟ بولیے، کوئی چیز آپ پر ظاہر ہی نہ ہو اور مستور ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کا ذکر کریں گے؟ ذکر تو ہوتا ہی ظہور سے ہے، جتنا ظاہر ہوا اتنا ذکر ہوا، اور جیسا ظاہر ہوا ویسا ہی ذکر ہوا۔ تو ذکر تب ہوتا ہے، مذکور تب ہوتا ہے جب کوئی شے ظاہر ہوتی ہے، اور جب کوئی مستور ہوتا ہے، مستور کہتے ہیں پردے میں چھپا ہوا، پردے میں چھپا، اس کو کہتے ہیں مستور۔ جب کوئی مستور ہوتا ہے اس لیے مذکور نہیں ہوتا، چونکہ ظاہر نہیں تو ذکر کون کرے؟ اب ایک بات جو بڑی توجہ والی اور بڑی باریک اور لطیف ہے، مگر سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا کہ جب وہ شیء مذکور، وہ تھا مگر مذکور نہ تھا۔ تو یہ جو بات اللہ نے کی، تو اللہ نے ذکر کیا یا نہیں کیا؟ تو مذکور تو ہوا۔ جب کہا کہ انسان موجود تھا مگر مذکور نہ تھا، یہی تو ذکر ہے، یہی تو ذکر ہے کہ انسان موجود تھا اور ایک زمانہ موجود رہا مگر مذکور نہ تھا۔ یہ کیا ہے سارا؟
بولیے ذکر ہے تو ذکر کرتا بھی ہے اور کہتا ہے ذکر بھی نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مستور تھا تو وہ مذکور خدا تھا, اس کا ذکر صرف خدا کرتا تھا, اور جب وہ ظاہر ہو گیا تو ظاہر ہونے کے بعد مذکور مخلوق ہو گیا. پھر مخلوق ذکر کرنے لگی, فرشتے ذکر کرنے لگے, زمین و آسمان ذکر کرنے لگے, پھر ساری خلق اس کا ذکر کرنے لگی. جب خلق پر ظاہر ہو گیا تو مذکور خلق بن گیا, یعنی مخلوق ذکر کرنے لگی. جب مستور تھا تو مخلوق کا مذکور نہ تھا, پھر یا وہ تھا یا خدا تھا. جب مستور تھا تو مذکور خدا تھا, جب ظاہر ہوا تو مذکور خلق ہو گیا. اب آپ سمجھے بات کو. اب اللہ پاک نے اس کو جو ظہور ہے, ظہور یہ 5 مرحلوں سے اس کے ظہور کو گزارا. تو سب سے پہلے وہ مستور تھا تو عالم احدیت میں تھا, عالم احدیت میں تھا. تو عالم احدیت میں جب تھا تو وہ عالم انسان کی پرورش گاہ تھی. وہ انسان کی پرورش گاہ تھی, وہاں اس انسان کی پرورش ہو رہی تھی. وہ پرورش کا ذکر بعد میں کرتے ہیں. تو وہ پرورش کیسے کی وہ ایک الگ مضمون ہے. جب تک عالم احدیت میں تھا تو عالم احدیت مستور تھا اس میں, تو وہ انسان کی پرورش گاہ تھی جہاں اس کی پرورش ہو رہی تھی. اسے پالا جا رہا تھا فیض الوہیت سے, بحر ذات سے, بحر صفات سے. جام بھر بھر کے پلائے جا رہے تھے, کبھی جام محبت, کبھی جام شوق, کبھی جام قرب, کبھی جام معرفت. یہ جاموں پہ جام پلائے جاتے اور پرورش کی جاتی تھی, پالا جا رہا تھا. کبھی ذات کے فیض سے, کبھی صفات کے فیض سے. تو عالم احدیت انسان کی پرورش گاہ تھی. پھر جب پہلی مرتبہ اس کو ظہور بخشا تو اس کو ظہور بخشا روح کی شکل میں. ہم واقف ہیں عالم ارواح سے, بلکہ ہم واقف ہیں جب ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے. ہماری واقفیت تب سے شروع ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ پیدا ہوا نا بچہ تو ہم نے سمجھا اب انسان آ گیا. بس اس مغالطے کو دور کر لیں. پیدائش کے وقت بچہ آتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان نہیں پیدا ہوتا. انسان تو بہت زمانوں پہلے سے پیدا ہو چکا. انسان تو پیدا ہو چکا بڑی مدتیں پہلے, اس وقت جب وقت بھی نہ تھا, اس زمانے میں جب زمانہ نہ تھا, اس عالم سے جب عالم نہ تھے. انسان تو تب سے ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر. تو یہ جو گھروں میں ماں باپ کے ہاں آتا ہے یہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو جس طرح پیدائش انسان کی ابتدا نہیں ہے, اسی طرح موت انسان کی انتہا نہیں ہے. یہ جو ہم اس مغالطے میں پڑے پھرتے ہیں, عالم لوگ بھی, مبلغ لوگ بھی, امام لوگ, واعظ لوگ, خطیب لوگ, دنیا اس مغالطے میں پڑی پھرتی ہے کہ وفات ہو گئی تو کیا جی مر گیا, اور مر گیا, فوت ہو گیا, ختم ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ موت سے اختتام ہو گیا. یہ بہت بڑی جہالت ہے, اس کو درست کر لیں, اس مغالطے کو دور کر لیں. مغالطے کو, اس سے بڑی جہالت ہی نہیں. موت قطعاً انسان کا خاتمہ نہیں ہے. ہاں, جو انسان ہی نہیں اس کا خاتمہ ہے. جو انسان نہیں بن سکا, جو انسان نہیں بن سکا اس کا خاتمہ ہے. اور جو انسان ہو گیا اس کا انتقال ہے. اس کا انتقال کہتے ہیں ٹرانسفر کو. اس کی اب پوسٹنگ اگلے اسٹیشن پر ہو گئی ہے, اس کا انتقال ہے. آپ کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا فلاں کا. انتقال کا کیا معنی ہے؟ نقل سے ہے, ٹرانسفر ہو گئی. آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوتی لاہور سے راول پنڈی تو آپ مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. پنڈی سے کراچی ہو جاتی ہے, کوئٹہ ہو جاتی ہے, تو ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹرانسفر بھائی ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر تکرری ہوتی ہے. موت ایک ٹرانسفر ہے.
عالم دنیا کے اسٹیشن سے عالم برزخ کے اسٹیشن پر تقرری ہو گئی. اب اگلے اسٹیشن پہ چلے گئے. اب اگلے اسٹیشن پہ چلے گئے. پہلے جب تک یہاں تھے یہاں والے ملتے تھے, اب اگلے برزخ کے اسٹیشن پہ رہتا ہے. کوئی جا سکے تو آج بھی دیکھ لے, اگر اس سے وہاں والے ملتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت اسی طرح انسان کی انتہا نہیں ہے جیسے پیدائش انسان کی ابتدا نہیں ہے. نہ پیدائش کے وقت انسان شروع ہوتا ہے, وہ پہلے سے شروع ہے, اور نہ موت کے وقت انسان ختم ہوتا ہے. یہ تو اسٹیشن در اسٹیشن انتقال ہے, ارتحال ہے, رحلت ہے. کہتے ہیں نا ریل. آپ دیکھیں جتنے لفظ بولے جاتے ہیں, کیا میں آپ کو علمی نکتے کی بات بتا دوں, آپ 10 لفظ جمع کر لیں کاغذ پر جو کسی کی وفات کے لیے بولے جاتے ہیں نا, جو بولے جاتے ہیں سارے کاغذ پہ لکھ لیں, ان میں سے ایک کا معنی بھی علمی اصطلاح میں ختم ہو جانا نہیں ہے. نہ موت کا معنی ختم ہونا ہے. اب میں علم لغت کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی کل کتب لغت اٹھا لیں, قرآن اٹھا لیں, حدیث اٹھا لیں, کتب لغت اٹھا لیں, موت کا معنی خاتمہ نہیں ہے. اصل لغوی معنی کیا؟ وفات کا معنی بھی کہتے ہیں نا وفات پا گئے, وفات کا معنی خاتمہ نہیں ہے بلکہ معنی ہے پورا ہو جانا, یعنی اب پورے ہو گئے. جو زمانہ یہاں کا تھا پورا ہو گیا, خاتمہ نہیں ہے. یا آپ کہتے ہیں موت, یا کہتے ہیں وفات, یا کہتے ہیں وصال, یا کہتے ہیں انتقال, یا کہتے ہیں رحلت. کتنے لفظ بولتے ہیں, ان میں سے ایک کا لفظ کا معنی بھی خاتمہ نہیں ہے. تو خاتمہ کہاں سے نکالے پھرتے ہیں؟ ہم نے اپنا ہی خاتمہ کر رکھا ہے. خاتمہ آ کہاں سے گیا؟ جب خدا ختم نہیں کر رہا تو آپ کیوں خاتمے کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ سمجھ گئے نا. تو اللہ رب العزت نے اس کو انتقال کیا ہے. تو پیدائش اور موت سمجھیں, یہ دو حدیں ہیں. پیدائش کہیں سے آمد کا نام ہے. انسان کہیں تھا, اب یہاں آمد ہوئی, اس آمد کو پیدائش کہتے ہیں. اب انسان یہاں تھا, آگے رخصتی ہو گئی, تو موت رخصتی کا نام ہے. اور دلہنوں کی رخصتی ہوتی رہتی ہے. دلہنوں کی رخصتی ہوتی رہتی ہے. دلہنوں کی رخصتی ہوتی رہتی ہے. اس لیے جو دلہن محبوب ہوئی نا, دلہن ہوئی محبوب, جو تو محبوب بن گئے ان کی رخصتی ہو گئی, اور جو محبوب نہ بن سکے وہ مر گئے. وہ مر گئے, وہ مر گئے. اس لیے جو محبوب ہوئے وہ مذکور ہوئے, جو مذکور ہوئے وہ موجود رہے. اس لیے وفات کے بعد جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو عرس کہتے ہیں. عرس شادی کو کہتے ہیں. عرس کا معنی عربی میں شادی ہے, اور دلہا دلہن کو عروس کہتے ہیں, اور دلہن کی پہلی رات کو شب عروسی کہتے ہیں. اور کیا بتاؤں, کوئی لفظ تو بتا رہا ہوں آپ کو, عرس کہتے ہیں. تو جو آپ اللہ والوں کا دن مناتے ہیں وہ کیا مناتے ہیں؟ عرس. آپ کی اور ہماری شادی یہاں ہوتی ہے. آپ کی اور ہماری شادی یہاں ہوتی ہے. جو محبت اور عشق والے ہیں ان کی شادی وہاں ہوتی ہے, وہاں ہوتی ہے. جس دن ملاقات ہوتی ہے, جس شام کو ملاقات ہوتی ہے, جس شام کو ملاقات ہوتی ہے, ان کی ملاقات وہاں ہے. اس لیے اس کو عرس کہتے ہیں. اور عرس کا لفظ حدیث پاک سے نکلا ہے. عرس کا لفظ کہ جب پھر اللہ والا کو لٹاتے ہیں اور اس کو خوشخبری مل جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب آرام کی نیند سو جا, باقی مر جاتے ہیں, باقی مر جاتے ہیں. اور اللہ والے کو ملائکہ کہتے ہیں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, نم کا نومت العروس. کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس. یہ حدیث پاک ہے. صحاح ستہ, بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے, ترمذی اٹھا کے دیکھیے. فرماتا جاتا ہے کہ اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور آگے فرمایا اور اس دلہن کو سوائے اس کے دوست کے کوئی اٹھاتا نہیں.
ایسے سو جا۔ اب یہاں یہ مغالطہ بھی دور کر دوں، یہ خیال اگر رہے کہ جو اللہ والے وفات پا گئے تو دفن ہو گئے اور بے خبر ہو گئے اور نیند ان کی موت کی طرح ہے، نہیں، وہ سو گئے تو سونے کا مطلب ہے بے خبر ہو گئے۔ یہاں ایک لطیف بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نم، اگر فرماتے نا کہ حکم ہوتا ہے نم سو جا تو چلو سو جا، نیند آ گئی اور نیند میں ہوش نہیں رہتا، مگر ایسے نہیں فرمایا، فرمایا نم کا نومۃ العروس، سو جا پر نیند وہ کر جو پہلی رات کی دلہن کرتی ہے۔ اب پہلی رات کی دلہن کو بھی کبھی نیند آتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، ارے دلہن کو، پہلی رات کی دلہن کو نیند آتی ہے؟ میں ہوں جنگ دی پنجابی زبان ہے ایک جملہ بولنے لگا، لاہور والوں کو سمجھنا آئے تو مجھے ترجمہ نہ پوچھیں۔ پہلی رات کی دلہن کو کبھی نیند آتی ہے؟ بولیے، آتی ہے؟ کبھی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہاں، ایک دلہن کو پہلی رات بھی نیند آتی ہے جو قسم ہوتا مورکھ ہوئے، جو قسم مورکھ ہوئے، مطلب ہے نکما، بیکار، کسے کام دا نہ ہوئے، نہ کھیت ہوئے، پھر واقعی نیند آتی ہے۔ پھر اس نے کس کے لیے جاگنا ہے؟ پھر کس کے لیے جاگنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھر کس کے لیے جاگنا ہے؟ تو وہ جو قسم والی نہیں ہیں وہ تو سوتی ہیں، ہائے ہائے، اور جن کی لگ گئی ہے، وہ جو محبوب و مذکور ہو گئے ہیں، جن کا تعلق، ناتا، رشتہ، ربط وہاں جڑ گیا ہے، وہ دلہنیں بن کے لیٹی ہیں قبر میں، وہ صرف شکل سونے کی ہے، سوتی نہیں۔ تو ان کے لیٹنے کو نم کہا، سو جا یعنی لیٹ جا، جیسے پہلی رات کی دلہن لیٹتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں، لہذا یہ قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں، انہیں نیند بھی نہیں آتی، یہ تو جاگتے ہیں، اپنے محبوب سے ہم کلام رہتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر کرتے کرتے آئے تھے، اب وہ ذکر کرتا ہے، اب یہ کان لگا کے اس کے ذکر کو سنتے ہیں، اب کان لگا کے اس کا ذکر سنتے ہیں، اب ذکر سنتے ہیں تو محو کلام رہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا اس کا ظہور تھا عالم احدیت، اس کی پرورش گاہ تھی، پھر اس کا ظہور ہوا عالم ارواح میں بشکل روح، اس کا ظہور ہوا عالم ارواح میں بشکل روح۔ تو عالم ارواح ایک بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی کسی کتاب کتب میں اور کسی تفسیر میں، کسی شرح میں یہ نہیں ملے گی، اس کو یاد رکھنا ہے ہی نہیں، میں نے نہیں پڑھی، آپ کو کہاں سے ملے گی کتابوں میں؟ تو وہ اس کی پرورش گاہ تھی عالم احدیت۔ جب انسان کا ظہور اول ہوا تو عالم ارواح میں آیا اور بشکل روح ظاہر ہوا، تو عالم ارواح اس کی انتظار گاہ تھا، عالم ارواح اس کی انتظار گاہ تھا، کب باری آتی ہے تو مجھے آگے بلاوا آتا ہے، وہ اس کا ویٹنگ روم تھا، انتظار گاہ تھا عالم ارواح۔ پھر اس کا اگلا ظہور ہوا اس عالم شہادت اور عالم اجسام میں، اس عالم ناسوت میں، عالم دنیا میں، جو ماں کے پیٹ سے آیا، یہ اگلا ظہور ہوا تیسرا۔ تو یہ دنیا عالم ارواح کے بعد عالم اجسام، یہ عالم شہادت، یہ اس کی امتحان گاہ بن گیا۔ عالم احدیت اس کی پرورش گاہ تھا، عالم ارواح اس کی انتظار گاہ تھا، یہ ہے انسان۔ یہ عالم شہادت و عالم دنیا اب اس کی امتحان گاہ ہے، ہم سب امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، دیکھو کون پاس ہوتا ہے کون فیل۔ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، تو جو امتحان گاہ میں ہوں کبھی وہ بھی خوش و خرم ناچتے کودتے ہیں، وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ جو امتحان گاہ میں ہیں ان سے پوچھو، ان کی تو جان پر بنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ والے جب یہ رہتے ہیں یہاں تو ان کی جان پہ بنی رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم امتحان گاہ میں ہیں، تو عالم دنیا بند انسان کا امتحان گاہ ہے۔ پھر جب وفات ہوتی ہے تو یہ اگلا ظہور ہے، وفات کے بعد پھر اگلا جو عالم برزخ و قیامت، برزخ اور قیامت تک، یہ جو اگلا عالم برزخ و قیامت ہے،
یہ اس کی نتیجہ گاہ ہے. عالم دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے، پھر عالم برزخ و قیامت اس کی نتیجہ گاہ ہے، اس کی نتیجہ گاہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کا بندہ، وہ انسان جب نتیجے میں کامیاب ہو کر جب عالم خلد میں داخل ہوتا ہے، جنت میں، کیا جنات الفردوس، عالم خلد میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کی آرام گاہ ہے. عالم خلد، عالم جنت، عالم فردوس اس کی آرام گاہ ہے. مگر ابھی تک اس کا تڑپنا ختم نہیں ہوا. پھر عالم خلد کے اندر ایک میدان ہے، اور ہر جمعے کو وہاں ایک نظارہ لگتا ہے. اس کو میدان مزید، عالم مزید کہتے ہیں. وہ عالم مزید اس انسان کی جلوہ گاہ ہے. وہاں ہر جمعے کو تخت لگے گا اور ساروں کی مسندیں بچھیں گی، اور رب کائنات حسن مطلق کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، اور پردوں میں عاشقوں کو جلوہ کرایا جائے گا. ایسے باریک پردے کہ ہوگا پردوں میں مگر پردے حائل بھی نہیں ہوں گے. تو عالم مزید جلوہ گاہ ہے. تو انسان کا سفر یہ ہے کہ عالم احدیت اس کی پرورش گاہ ہے، عالم ارواح اس کی انتظار گاہ ہے، عالم شہادت، عالم دنیا اس کی امتحان گاہ ہے، عالم برزخ و قیامت اس کی نتیجہ گاہ ہے، عالم جنت و خلد اس کی آرام گاہ ہے، اور عالم مزید اس کی جلوہ گاہ ہے، جہاں پھر یار کے جلوے میں گم ہو جائے گا. جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچ جائے گا. آیا بھی اس کی قربت کی جگہ سے تھا جہاں کوئی اور نہ تھا، بس وہ حسن مطلق تھا، وہ اس کا ذاکر تھا اور یہ مذکور تھا، اور یہ جب اس کی تسبیح کرتا تھا تو یہ ذاکر تھا، وہ مذکور تھا. بس اس قربت خاص کے عالم سے آیا تھا، اور جلوہ خاص کے مقام پہ سفر کا اختتام ہوگا. اس لیے عارفوں نے کہا اس مقام کو یاد کر کے کہ وسدے ہاں سے کہ وسدے نہ سے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاں سے تیری مٹھیاں گالیں تے سونا یار سنیندہ ہاسے. تو عارف لوگ یہاں دنیا میں ہمیشہ اسی یاد میں مست رہتے ہیں. اس لیے انہیں نہ پیسے کی طلب، نہ دنیا کی ہوس، نہ لوگوں کا لالچ، نہ کسی قسم کا تمنا منصب کا حرص، نہ لالچ، نہ یہ طلب نہ وہ طلب. بلکہ مجھے یہ ایک اجتماع تھا جو سلطان العارفین جیسے کہ نا طالب بیا روز رسید، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ کامل، پیر کامل کی پہچان کیا ہے. وہ ایک جگہ تھی، اس نے کہا جی اس موسم میں آتے ہیں تو بہت سے پیر بن گئے ہیں، حکیم بن گئے ہیں، علماء مولوی بن گئے ہیں، جس کو دیکھیں وہ سب کچھ ہے آج کے زمانے. تو وہاں ایک سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مینیجر چھوڑتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ پکڑ دھکڑ کرتے اور ایک پورا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو مجھے کہا سمجھ نہیں آتی کہ پیر کامل کون ہے. ایک جملہ، یہ سلطان العارفین، سلطان باہو، سلطان العاشقین، سلطان عارفاں، سلطان کاملاں، سلطان الاقطاب، سلطان الاغیاث، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کی عزت کی قسم، میری نگاہ میں وہ ان 3 صدیوں کے دور کے ولی نہ تھے، وہ پہلی 3 صدیوں کے دور. اگر یہ ان کی ولادت و وفات کا زمانہ، یہ جو مدت زمانی، یہ میرا وجدان ہے. میں نے بڑی زندگی ان کے قدموں میں گزاری ہے، جنگ میں، بچپن سارا، عشاء سے فجر تک ساری رات ان کی قبر انور کے پائنتی بیٹھ کے فجر تک جاگ کے گزاری ہے، بچپن گزارا سارا. میں کسی اور نگاہ سے ہم دیکھتے جانتے ہیں. اگر یہ زمانی جو تعین ہے نا، جس زمانے میں آئے، یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں ان کا شمار اس دور کے اولیاء میں کرتا جس دور میں سری سقطی تھے، جس دور میں جنید بغدادی تھے، جس دور میں با یزید بستامی تھے، جس دور میں ابو الحسن خرقانی تھے، جس دور میں ابراہیم بن ادہم تھے، فضیل ابن عیاض تھے، رابعہ بصری تھی. وہ اپنے ذوق، بے نیازی، تعلق باللہ، شان ابدیت، شان فناہیت، اس ولایت کے مقام میں اس صدیوں کے لوگوں میں سے تھے.
تو ان کی استغنا کی بات کرتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ اتنا طوفان آ جاتا ہے کہ خبر نہیں رہتی کہ پیر کامل کی ولی کامل کی پہچان کیسے کریں. میں نے کہا سادہ پہچان ہے. ولی اور مرد کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو. جسے مریدوں کی جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرے وہ تو ابھی مریدوں کا طالب ہے, خدا کا طالب کب بنے گا. کامل وہ ہے اسے مریدوں کی تلاش نہ ہو, مریدوں کو اس کی تلاش ہو, اس کے پیچھے مارے مارے پھرے. علامہ نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو جو کاملین ہیں اولیاء کاملین, وہ بندوں کو پکڑ کے واصل باللہ کرتے ہیں اور ان کو سیر اللہ دیتے ہیں. تو میں اتنی بات پہ گفتگو ختم کرتا ہوں, چونکہ اس کے بہت سارے گوشے مضامین ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ پھر وہ عالم احدیت میں جب مستور تھا تو مستور ہونے کے دور میں پرورش کیسی, پھر ایک نئے مضمون ہے کافی. آج کی مجلس کے لیے جتنی باتیں ہو گئیں یہ بہت ہیں. ہمیں اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے مقام و معرفت کو پہچان کرنے کی توفیق دے, ان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے, اور دنیا سے دلوں کو بے رغبت کرے. میری دعا اس مجلس میں یہ ہے اللہ والوں کی کہ اللہ دنیا سے ہمارے دلوں کو بے رغبت کرے اور اپنے حبیب کی رغبت و چاہت ہمارے دلوں میں بھر دے. اگر آخرت کی طرف رغبت اور مولا کی چاہت آ جائے تو آپ اس راہ پر طریق پر چل گئے. وما علینا